والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام اور طلباء عزیز اور عزت مآب مائیں اور بہنیں، ہماری مستورات، یہ پروگرام جو اس وقت منعقد ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں ایتھکس فار یوتھ کے تمام ساتھیوں، اپنے بھائیوں کو کہ یہ پروگرام اس وقت کی آواز ہے اور اس کو بہت پہلے منعقد ہونا چاہیے تھا، لیکن دیر آیت درست آیت، اور یہ پروگرام بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی قیمتی ہے، اور اس پروگرام کی جو نوعیت ہے وہ انشاءاللہ ہمارے احباب آپ حضرات کے سامنے بتلائیں گے، ذمہ داران یوتھ کے جو ساتھی ہیں ان کی زبانی ہم سنیں گے۔ اس وقت مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، ٹاپک، وہ ہے امپورٹینس آف سیرت، سیرت کی اہمیت، اور سیرت ہی کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ حضرات، سیرت کا جو موضوع ہے اور سیرت کا جو ٹاپک ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ جس شخص نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، سیرت کی اسٹڈی نہیں کی اور سیرت کو نہیں سنا اور نہ سمجھا، تو اس سے علم کا ایک بہت بڑا حصہ چھوٹ گیا۔ سیرت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سیرت کو اس طرح سیکھتے تھے جس طرح ہم قرآن کریم سیکھتے ہیں۔ اور سیرت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ مشہور کتاب ہے ایک سیر اعلام النبلا، ایک محدث ہے امام زہری، ان کے متعلق اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیرت کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کا علم جمع ہو گیا ہے، اور سیرت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، محمد ابن اسماعیل یا اسماعیل ابن محمد، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد ہمیں سیرت کا درس دیتے تھے اور سیرت کے ایک ایک گوشے کو ہمارے سامنے بیان کرتے تھے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو بیان کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ دیکھو، یاد رکھنا، یہ تمہارے آبا و اجداد کے کارنامے ہیں، یہ ان کی زندگیاں ہیں، ان کو بھلا نہ دینا۔ میرے محترم بھائیوں، مائیں اور بہنیں، یاد رکھے کہ جب تک ہم سیرت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم دین کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ آخر یہ سیرت کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ سیرت نام ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کے جامع، کامل اور مکمل بیان کا۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ حضرات، سیرت یہ اتنا اہم موضوع اور ٹاپک ہے کہ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب تک ہم سیرت کو نہیں سمجھیں گے اور سیرت کو نہیں پڑھیں گے اور سیرت کا مطالعہ ہم نہیں کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ کی جیونی کو ہم نہیں جانیں گے
اس وقت تک صحیح طور پر نہ تو ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور نہ حدیث شریف کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور نہ شریعت کا صحیح علم ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سیرت کے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ سیرت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور مائیں اور بہنیں، ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر بار بار ہمیں حکم ملتا ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں وہ اجمالاً ہے، تفصیلاً نہیں ہے، وہ مختصر بیان کی گئی ہے، اور ان کی تشریحات، ان کی ایکسپلینیشن اور ان کی تمام تفصیلات وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ ہم نے اس حکم کو پڑھا، اب زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی اور نماز کب پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں اس کے اندر ہے، یہ تمام چیزیں ہم کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ملے گی۔ اور سیرت اور حدیث ان دونوں لازم و ملزوم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، آپ کے اقوال کا، آپ کے افعال کا، آپ کی تائیدات کا، آپ کی تقریرات کا، اور اسی طریقے سے آپ کے آداب اور آپ کے شمائل اور آپ کی سیرت۔ جب تک ہم ان تمام چیزوں کو نہیں جانیں گے، یعنی حضور کی بایوگرافی، آپ کی جیونی، آپ کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک صحیح طور پر نہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ پھر حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ شریعت کا مکمل علم ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مائیں اور بہنیں، آپ ذرا غور کیجئے کہ سیرت کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی تمام انسانوں کے اندر اس وقت جو خوبیاں ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو کمالات ہیں، ظاہری اور باطنی، اندرونی اور خارجی جو بھی حسن ہے اور ایتھکس ہے اور کمالات ہیں اور نیتکتا ہے، اگر وہ کامل طور پر کسی شخصیت کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ تو دنیا کے اندر کبھی آئی اور نہ کبھی ہوگی، اور دنیا کے اندر آج جتنے بھی اخلاق ہے، ایتھکس ہے، نیتکتا ہے اور کیریکٹرز ہے اور کردارز ہے اور حسن اور خوبیاں ہیں، وہ تمام کی تمام پرتو ہیں اور کرنیں ہیں اور شعائیں وہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے لی گئی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو خصوصیات دی تھی، جو خوبیاں اور اچھائیاں دی تھی، جو اخلاق اور کیریکٹرز دیے تھے، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام اس حسن سے نوازے گئے، اس جمال اور خوبصورتی سے نوازے گئے کہ آپ کے مثل کوئی نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفخ دیا، آپ کو پھونک عطا فرمائی کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا اور ید بیضا دیا کہ ہاتھ آپ کا سفید ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تمام کی تمام خصوصیات انبیاء کرام علیہم السلام میں تنہا تھی، فردن تھی، لیکن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں صرف آپ کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام خصوصیات جمع کر دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرات، بہت سے لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو، آپ کے کیریکٹر کو، آپ کے کردار کو اور آپ کی جیونی کو بیان کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اے صبا ان سے جا کے کہیو میرے سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی،
عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، قلم اشجار ہو سارے، سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ میرے بھائیوں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک حسین گلدستہ ہے۔ اس کے اندر نو بنوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور زندگی کے تمام مسائل کا حل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ وقت بہت کم ہے، بس اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں ذکر کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں اور الوداع کہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے سیرت کی اہمیت، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک انگریز رائٹر آتھر گزرا ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری۔ اس نے دنیا کے 100 اہم شخصیات کا تذکرہ اپنی اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ مہان جو ویکتی گزرے ہیں ان کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، یہ لیکھک، یہ رائٹر، یہ عیسائی مذہب ہے، اس کو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اپنی کتاب کے اندر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے۔ یہ پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ تھا، اس کو اسحاق نیوٹن کا سب سے پہلے تذکرہ کرنا چاہیے تھا، جو بڑا سائنسداں سائنٹسٹ گزرا ہے، لیکن اس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی ہے، یورپ کا نیپولین بوناپارٹ ہو یا ملک عزیز کے اندر مہاتما گاندھی جی ہو، ان تمام لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور یہ رطب اللسان ہے آپ کی مدح ثنائی میں اور آپ کے عمدہ تذکرہ کرنے کے اندر۔ میرے محترم بھائیوں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے سے تمام انسانوں کو مخاطب کیا، اور آپ صرف مسلمانوں ہی کے نبی نہیں تھے، آپ پوری انسانیت کے نبی تھے، اور سب کے آپ رہنما اور سب کے لیے ہادی بن کر آپ آئے۔ آپ نے جہاں مردوں پر احسانات کیے، وہیں خواتین پر بھی آپ نے احسانات فرمائے ہیں۔ بس ایک منٹ کی بات اور ہے، اس کو کہہ کر میں رخصت ہوتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خواتین کی جو حالت تھی، یہ بڑی مظلوم تھی اور ستم رسیدہ تھی۔ ان کو کسی جگہ شمار نہیں کیا جاتا تھا، ان کو میراث وراثت کے اندر حصہ نہیں ملتا تھا، اور طلاق کے بعد ان کو شوہر کی میراث ہی میں تول دیا جاتا تھا، اور ان کو گناہوں کا دروازہ شمار کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خواتین پر اتنے احسانات فرمائے کہ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ ان کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ النساء۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا۔ ما من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کریں گے تو ہم ان کی زندگی بہتر طور پر گزروائیں گے۔ حضرات، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے خواتین پر احسان فرمایا اور ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مردوں کو خواتین کا نگراں بنایا ہے اور ایک دوسرے پر پھر ان کو فضیلت دی ہے، اور مردوں کو خواتین پر اس وجہ سے بھی فضیلت دی کہ یہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرات، علم یہ انسانیت کا زیور ہے، خواتین کے لیے علم حاصل کرنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے اور فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی پایہ بڑا بلند تھا، وہ اجلہ صحابیات اور بڑے بڑے صحابہ کا وہ مواخذہ کر لیا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث پاک ہے، ایک بات منسوب کی گئی کہ حضور نے، کسی صحابی نے منسوب کر دیا کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہوتی ہے، عورت میں اور گھر میں، سواری میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً مواخذہ کیا اور صحیح بات بتلائی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر بیان فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کا یہ وہم تھا، یہ گمان تھا، یہاں تک کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہوتی ہے، عورت میں، گھر میں اور سواری میں۔
اب وہ بنی اسرائیل کی بات چھوڑ دی گئی اور اس بات کو حضور کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً مواخذہ کیا۔ حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے تو گھریلو صنعت اور دستکاری کو بڑا پسند کیا ہے۔ ایسی بہت سی صحابیات گزری ہیں کہ جو مختلف کام اور مختلف صنعتیں اور مختلف ان کے پاس ایجوکیشن بھی تھا اور اسی طریقے سے وہ ٹیکنیکل مہارتیں بھی رکھا کرتی تھی۔ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلینک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اسی طریقے سے اسلام نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے۔ ماں بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز جتنی قابل حفاظت ہوتی ہے اس کو اتنے ہی محفوظ مقام پر رکھا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے دل عطا کیا، اس کو کتنے محفوظ مقام پر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھیں عطا کی، ان کو پلکوں اور پپوٹوں کے درمیان رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اور فرما دیا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو چاہے وہ کسی بھی رنگ و روپ میں ہو، وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرات سیرت کے اتنے گوشے ہیں اور سیرت کے اتنے پہلو ہیں، کوئی کہاں تک شمار کرائے۔ یہ تو بڑا احسان اور فضل ہے کہ یہ یوتھ کی طرف سے جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، یہ پروگرام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہم پر بڑا احسان ہے یوتھ کا کہ سیرت کا یہ پروگرام اس وقت کی آواز ہے۔ اس وقت ایسا مانسون برائیوں کا چل رہا ہے کہ اگر فی الفوت اس پر توجہ نہیں دی گئی اور ہم نے سیرت کو نہیں سمجھا تو نہ جانے حالات کیا ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ جانے کیسی کیسی گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے خود، ہمارے نوجوانوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے اور ہماری ماں بہنوں نے، وہ بڑی عمر ہو چکی ہو یا چھوٹی عمر کی ہیں بہنیں ہماری، ہم نے تمام چیزوں کو سیکھ لیا۔ ہمارے گھروں کے اندر ہر چیز کے تذکرے ہوتے ہیں لیکن سیرت کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سیرت کمپٹیشن منعقد ہوا، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ہمارے والنٹیئرز کو بھی اور یوتھ کی ویمنز ٹیم کو بھی، اور اسی طریقے سے ہمارے بھائیوں کو بھی جو یوتھ کے ممبرس ہیں، انہوں نے وقت کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا، اس کے مثبت اثرات پڑے ہیں۔ آج ایوارڈز ڈسٹریبیوشن ہوگا اور انشاءاللہ جن لوگوں نے محنت کی ہے وہ خوشی خوشی ایوارڈ حاصل کریں گے، اور سب سے بڑا انعام تو ہم کو کل قیامت کے دن ملے گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ انہوں نے میری جیونی اور میری ہسٹری اور میری سوانح اور میری سیرت اور میری بایوگرافی پڑھی، اور پھر اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا، اور اس وقت اسلام سے دوری اور ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے اور ماں بہنوں کے درمیان جو فتنے اور فساد برپا ہو رہے ہیں اور وہ اپنا ایمان اور اسلام گوا رہی ہیں اور دوسروں کے ہاتھوں گویا کہ وہ بکی جا رہی اور گھروں سے نکلی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ تو پڑھا، نہ اس کی اسٹڈی کی، نہ اس کو سمجھا، اور نہ اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بنایا۔ ہمیں یوتھ کے لوگوں کے لیے ہم دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے اور اللہ تعالی ان کی عمروں میں برکتیں دے۔ مائیں بہنیں جنہوں نے کسی بھی طرح کی خدمت اس پروگرام میں کی، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور ایک ضخیم کتاب رحمت عالم ماں بہنوں نے پڑھی، اور اس کے لیے ہمارے یوتھ کے بھائیوں نے بہنوں نے بڑی محنت کی، پہلے اس کو ڈب کیا، اس کا ترجمہ کیا، انواد کیا انگلش زبان میں، پھر بہنوں نے گھروں کے اندر اس کو پڑھ لیا، کتنا ثواب ملا، پھر آپ نے لکھا، اور آج وہ وقت آ گیا کہ آپ خوشی خوشی انعام حاصل کر کے اپنے گھروں کو لوٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہے وقت۔